بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعیم بن مسعود ایک زندہ دل، بیدار مغز، چاق و چوبند اور ایسا جرأت مند بہادر نوجوان تھا جسے مشکلات و مصائب عاجز و درماندہ نہ کر سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فہم و فراست، عقل و دانش اور باریک بینی کا وافر حصہ عطا کر رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شوقین مزاج، رنگین طبع اور عیش و عشرت کا دلدادہ بھی تھا۔ رنگین مزاجی میں یثرب میں بسنے والے یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ جب بھی اس کے دل میں کسی مغنیہ سے ملاقات اور گانا سننے کا شوق پیدا ہوتا تو وافر مقدار میں مال و متاع لے کر نجد سے سوئے یثرب روانہ ہو جاتا۔ وہاں پہنچ کر یثرب کے باشندوں پر بے دریغ دولت نچھاور کرتا تاکہ وہ خوش ہو کر اس کے لیے دل پسند عیش و عشرت کا ماحول مہیا کریں۔ اس لیے نعیم کا یثرب میں اکثر آنا جانا رہتا اور یثرب کے یہودیوں سے اس کے گہرے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ خاص طور پر بنو قریظہ سے اس کی بہت گہری دوستی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رشد و ہدایت اور حق و صداقت کا سرچشمہ دین اسلام دے کر بھیجا اور اس طرح انسانیت پر اپنے فضل و کرم کی برکھا برسائی اور اسلام کی نورانی کرنوں سے مکہ معظمہ کے در و دیوار چمک اٹھے، لیکن نعیم بن مسعود اپنی دھن میں مگن رہا۔ دین جدید سے اس لیے پہلو تہی اختیار کی کہ یہ میری عیش و عشرت میں رکاوٹ بن جائے گا۔ اس طرح یہ اسلام کے بدترین دشمنوں کے ساتھ مل گیا تاکہ اپنی تلوار سے اس کی بیخ کنی کر سکے۔ لیکن نعیم بن مسعود نے غزوہ احزاب میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو اسلامی تاریخ میں ایک سنہری باب کی حیثیت سے ہمیشہ یادگار رہے گا۔ اس کارنامے نے جنگی تاریخ میں ایک ایسی کہانی جنم دی جسے سن کر بڑے بڑے دانشور ورطۂ حیرت میں پڑ گئے۔ نعیم بن مسعود کا یہ کارنامہ جاننے کے لیے آپ کو ذرا سا پس منظر میں جھانکنا پڑے گا۔ غزوہ احزاب سے چند روز پہلے یثرب کے یہودی بنو نذیر حرکت میں آئے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپس میں منظم ہو کر تیاریاں کرنے لگے تاکہ یکبارگی زوردار حملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں مدینہ کے زعماء یہود مکہ میں قریش کے پاس گئے، انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور ان سے یہ پختہ عہد کیا کہ جوں ہی تمہاری فوجیں مدینہ کے قریب پہنچیں گی ہم پوری تیاری کے ساتھ تمہارا استقبال کرتے ہوئے تم میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر زعماء یہود کا یہ وفود نجد کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر بنو غطفان سے ملا اور انہیں اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور دین جدید کی بیخ کنی کے لیے آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اور رازدارانہ انداز میں انہیں اپنے اور قریش کے مابین طے پا جانے والے معاہدے کے بارے میں آگاہ کیا۔ بالآخر بنو غطفان کے ساتھ بھی وہی معاہدہ طے پا گیا جو قریش کے ساتھ طے پایا تھا۔ قریش اپنے قائد ابو سفیان بن حرب کی زیر کمان بڑے طمطراق سے مکہ سے سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ لشکر میں گھڑ سوار بھی تھے اور پاپیادہ بھی، قابل ذکر کوئی قریشی بھی مکہ میں نہ رہا۔ اسی طرح بنو غطفان اپنے سپہ سالار عینہ بن حصن غطفانی کی قیادت میں نجد سے روانہ ہوئے۔ بنو غطفان کے لشکر میں اس داستان کے ہیرو جناب نعیم بن مسعود بھی تھے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن افواج کی آمد کا پتہ چلا تو مشورے کے لیے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کیا۔ سوچ و بچار کے بعد یہ بات طے پائی کہ حفاظتی اقدامات کے طور پر مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی جائے۔ اتنے بڑے لشکر کا دفاع کرنے کے لیے یہ خندق بہت مفید ثابت ہوگی۔ مکہ اور نجد سے آنے والے دونوں لشکر جوں ہی مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، یہودی قبیلے بنو نذیر کے زعماء مدینہ میں بنو قریظہ کے پاس پہنچے
اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑائی میں شرکت کی دعوت دی اور انہیں مکہ اور نجد سے آنے والے لشکروں کا خیر مقدم کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ بنو قریظہ کے زعماء نے انہیں کہا، آپ لوگوں نے دل پسند اور مرغوب کام کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن تم یہ جانتے ہو کہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہمارے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان معاہدہ طے پا چکا ہے کہ ہم مدینہ میں امن اور آشتی سے رہیں گے، اور تم جانتے ہو کہ اس تحریری معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لڑائی میں کامیاب ہو گئے تو ہم پر ان کی گرفت مضبوط ہو جائے گی اور وہ ہمیں معاہدہ توڑنے کے جرم میں تہس نہس کر دیں گے۔ لیکن بنو نذیر کے زعماء انہیں مسلسل معاہدہ توڑنے کے لیے اکساتے رہے اور اس سلسلے میں انہیں سبز باغ دکھاتے رہے، اور انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اس دفعہ مسلمان اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی بتایا کہ ہماری مدد کے لیے 2 بڑے لشکر پہنچنے والے ہیں۔ بالآخر بنو قریظہ نے بنو نذیر کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور تحریری دستاویز کو پھاڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اب وہ دونوں جانب سے دشمن کے نرغے میں ہیں۔ قریش اور بنو غطفان ہمارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، بنو قریظہ مدینہ منورہ کے اندر سے ہمارے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہم سے وعدہ تھا کہ ہم کسریٰ و قیصر کے مالک بن جائیں گے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بے خوف بیت الخلاء تک بھی نہیں جا سکتا۔ پھر وہ یکے بعد دیگرے مسلمانوں سے الگ ہونے لگے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ داخلی محاذ سے بنو قریظہ کے حملہ آور ہونے کی بنیاد پر ہماری عورتیں، بچے اور گھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ چند سینکڑے وہی مسلمان آپ کے ساتھ رہ گئے جو پختہ ایمان کے حامل تھے۔ دشمن کی جانب سے محاصرے کو تقریباً 20 دن گزر چکے تھے۔ اندرونی و بیرونی اعتبار سے حالات نگفتہ بھی صورتحال اختیار کر چکے تھے۔ اس نازک ترین صورتحال کو دیکھ کر ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رب العالمین میں گڑ گڑاتے ہوئے بار بار یہ فرمانے لگے، الہی اپنے وعدے کے مطابق ہماری مدد فرما، الہی اپنے وعدے کے مطابق ہماری مدد فرما۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اور ادھر نعیم بن مسعود بستر پر لیٹے بڑی بے چینی کے ساتھ کروٹیں لے رہے تھے۔ بے تابی اور اضطراب کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنی نگاہ کو صاف و شفاف آسمان پر جگمگاتے تاروں میں دوڑا رہے تھے اور گہری سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر اپنے دل سے محو گفتگو ہوئے اور کہنے لگے، نعیم تجھ پر افسوس ہے، نجد جیسے دور دراز علاقے سے برگزیدہ شخص اور اس کے ساتھیوں سے تم کیوں لڑنے آئے ہو؟ تم کسی چھنے ہوئے حق کو حاصل کرنے یا پامال شدہ عزت کو بحال کرنے کے لیے تو ان سے نہیں لڑ رہے، تم بغیر کسی وجہ کے لڑنے آئے ہو۔ کیا تجھ جیسے دانش مند شخص کے لیے مناسب ہے کہ بلا وجہ کسی کو مارے یا خود مرے؟ نعیم تجھ پر صد افسوس، بھلا تجھے کیا چیز برانگیخت کرتی ہے کہ ایک ایسے برگزیدہ شخص کے مقابلے میں آؤ جو اپنے ماننے والوں کو عدل و انصاف اور صدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہے؟ بھلا تجھے کیا چیز برانگیخت کرتی ہے کہ تم اپنا نیزہ اس کے ان ساتھیوں کے خون میں رنگو جنہوں نے اس رشد و ہدایت کے پیغام کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس لے کر آئے؟ جناب نعیم کے دل میں یہ خیالات و افکار گردش کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک انقلابی اقدام کرنے کا تاریخی فیصلہ کر لیا اور سوچا کہ اس فیصلے کو فوری طور پر نافذ کر دیا جائے۔
جناب نعیم بن مسعود رات کی تاریکی میں اپنی چھاؤنی سے نکلے اور تیز تیز چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے تسلیم و رضا اور ادب و احترام کی تصویر بنے کھڑے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم نعیم بن مسعود ہو؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، اس وقت یہاں کیسے آئے ہو؟ عرض کیا، حضور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ یہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور جو پیغام آپ لے کر آئے وہ برحق ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے مسلمان ہونے کا میری قوم کو ابھی علم نہیں ہوا۔ اب جو بھی آپ مجھے حکم دیں گے میں برضا و رغبت اسے بجا لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم واپس اپنی قوم میں جاؤ اور کوئی ایسی چال چلو جس سے دشمن کے موجودہ محاصرے میں اضمحلال پیدا ہو اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ لڑائی میں دھوکہ دہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چشم روشن دل ماشاد، میں دشمن کے خلاف ایسی چال چلوں گا کہ آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر بنو قریظہ کے پاس پہنچے۔ پہلے وہ ان کے ہم پیالہ و ہم نوالہ تھے۔ ان سے کہا، اے بنو قریظہ، تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تمہارے لیے کس قدر خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ ہمارے جگری دوست ہیں۔ انہوں نے کہا، اس لڑائی میں تمہاری حیثیت قریش اور بنو غطفان سے مختلف ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا، یہ تمہارا شہر ہے، اس میں تمہارا مال، اولاد اور عورتیں ہیں، تم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ قریش اور بنو غطفان کا شہر نہیں، ان کے مال، اولاد اور عورتیں یہاں نہیں ہیں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے تمہیں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑنے اور اپنی مدد کے لیے پکارا ہے، تم نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اگر وہ اس لڑائی میں کامیاب ہو گئے تو اسے غنیمت سمجھیں گے اور جی بھر کر مال غنیمت سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اگر لڑائی میں ناکام ہو گئے تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے اور تمہیں یہاں مسلمانوں کا نشانہ بننا پڑے گا، اور تم جانتے ہو کہ اس صورتحال میں تم کچھ نہ کر سکو گے۔ انہوں نے کہا، تم سچ کہتے ہو، بتاؤ ہم کیا کریں، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، میری مخلصانہ رائے یہ ہے کہ اس شرط پر لڑائی میں ان کا ساتھ دو کہ وہ اپنے چند معزز افراد تمہارے پاس گروی رکھیں، اس طرح وہ تمہارے شانہ بشانہ مسلمانوں کے خلاف آخر دم تک لڑیں گے، یا وہ کامیاب ہوں گے یا اس میدان میں فنا ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، آپ نے بڑے پتے کی بات کی ہے، آج آپ نے دوستی و خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر وہ ان کے پاس سے اٹھے اور سیدھا قریش کے سردار ابو سفیان بن حرب کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے خاندان قریش، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے تم سے محبت ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت ہے۔ مجھے آج ایک بات کا پتہ چلا اور میں فوراً تمہیں بتانے چلا آیا۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اسے چھپائے رکھنا اور میرے حوالے سے کسی کو نہ بتانا۔ انہوں نے کہا، بالکل ٹھیک، ہمارا آپ سے وعدہ ہے، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ انہوں نے کہا، بنو قریظہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑے پر بڑے ہی نادم ہیں اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم اپنے کیے پر نادم ہیں، ہمیں معاف کیا جائے۔ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ امن و عاشتی سے رہنے کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو قریش اور بنو غطفان کے بیشتر معروف افراد آپ کے سپرد کرنے کا اہتمام کر دیں گے، چاہیں تو آپ ان کی گردنیں اڑا دیں، پھر ہم آپ کے شانہ بشانہ ان کے خلاف لڑیں گے یہاں تک کہ آپ ان کا کام تمام کر دیں۔
پھر انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر یہودی تمہارے افراد اپنے پاس گروی رکھنے کا مطالبہ کریں تو کوئی اپنا فرد ان کے سپرد نہ کرنا۔ ابو سفیان نے باتیں سن کر کہا، تم ہمارے بہترین دوست اور گواہ ہو، آپ کو جزائے خیر ہو۔ پھر حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے پاس سے اٹھے اور سیدھے اپنی قوم بنو غطفان کے پاس پہنچے اور ان سے وہی باتیں کیں جو ابو سفیان سے کی تھیں، اور انہیں بھی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اسی طرح ڈرایا جس طرح ابو سفیان کو اندرونی خطروں سے آگاہ خوفزدہ کیا تھا۔ ابو سفیان نے بنو قریظہ کا امتحان لینے کے لیے اپنے بیٹے کو ان کے پاس بھیجا۔ بیٹے نے بنو قریظہ سے کہا، ابا جان آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کا محاصرہ طول اختیار کر گیا ہے جس سے ہم اکتا چکے ہیں۔ ہم نے اب فیصلہ کیا ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ ابا جان نے مجھے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں اس جنگ میں شرکت کی دعوت دوں۔ کل آپ کو مقابلے میں شریک ہونے کے لیے وہاں آنا ہوگا۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا، کل تو ہفتہ ہے، یہ ہمارا مبارک دن ہے، اس دن ہم کوئی کام نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت تک ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑائی نہیں کریں گے جب تک تم اپنے اور قبیلہ غطفان کے 70 آدمی ہمارے پاس گروی نہیں رکھو گے۔ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ جب لڑائی شدت اختیار کر جائے گی تو تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے اور ہمیں بے یار و مددگار مسلمانوں کا تختہ مشق بننے کے لیے چھوڑ جاؤ گے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں یہ سکت نہیں کہ اکیلے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ جب ابو سفیان کا بیٹا اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور انہیں وہ سب کچھ بتایا جو بنو قریظہ سے سنا تھا تو سب نے بیک زبان کہا، تف بندروں اور خنزیروں کی اولاد نے بڑی کمینگی کا مظاہرہ کیا ہے، بخدا اگر وہ ہم سے گروی رکھنے کے لیے ایک بکری کا مطالبہ کریں تو وہ بھی ہم ان کے سپرد نہیں کریں گے۔ اسی طرح حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی صفوں میں پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش اور ان کے ہم نوا قبائل پر ایسی تیز آندھی چلائی جس سے ان کے خیمے اڑ گئے، کھانے کے برتن الٹ گئے، آگ کے چولہے بجھ گئے، چہرے خاک آلود ہو گئے اور آنکھیں غبار سے اٹ گئیں۔ دم دبا کر بھاگ جانے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا۔ جب مسلمانوں نے دشمن اسلام کو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو عزت و سرفرازی عطا فرمائی اور دشمن کے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ غزوہ احزاب کے بعد حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک انتہائی قابل احترام حیثیت اختیار کر گئے۔ انہیں بہت سے فرائض سونپ دیے گئے اور کئی موقع پر لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا۔ فتح مکہ کے دن ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کو بغور دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو قبیلہ غطفان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے دیکھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس نے کہا، اس نے غزوہ خندق میں ہمارے ساتھ ایسا داؤ کھیلا کہ ہم چکرا گئے، بخدا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن تھا اور آج جھنڈا ہاتھ میں لیے اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے لشکر اسلام میں شامل ہے اور ہم سے لڑائی کرنے آ رہا ہے۔